بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پارٹ 2۔ سوائے ابلیس کے بارے میں ہم واقف ہے کہ یہ دراصل جنات میں سے تھا، جو اپنے زہد و عبادت کی بنیاد پر اعجازی طور پر فرشتوں والے کام پر فیض ہو گیا تھا۔ اس باغی حرکت پر اللہ تعالی جلال میں ابلیس سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہیں یہ سجدہ نہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو وہ ملعون کہنے لگا، میں اس انسان سے بہتر ہوں۔ اے رب، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس انسان کو مٹی سے۔ لمحہ بھر کا تکبر، وہ بھی حالات و کائنات کے سامنے اس کے تمام کیے کرائے پر پانی پھیر گیا۔ وہ رذیل اپنے من سے سفارغ اور دربار سے نکال دیا گیا۔ حکم باری تعالی ہوا، تم اتر یہاں سے، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے یہاں، بس باہر نکل، تو ذلیل ہے۔ تو وہ ملعون روز قیامت تک کی مہلت یعنی زندگی مانگتا ہے جو اسے دے دی جاتی ہے، پھر اپنی مہلت مانگنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بھٹکاؤں گا، پھر ان پر آؤں گا، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یوں شیطان دربار سے نکالا جاتا ہے، اور ادھر حق تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تمام آنے والی برینو انسان کی ارواح کو جمع کر کے عہد لیتے ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے اس سوال کا جواب یک زبان ہو کر دیا تھا، کیوں نہیں اے رب، ہم اس بات پر گواہ ہیں۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کو دیکھتے ہیں، انہیں آنے والے انبیاء کی ارواح الگ سے چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، مگر آپ کو اس بات پر حیرانی ہوتی ہے کہ تمام انسان ایک جیسے نہیں، اپنے رنگ، روپ اور نسب میں سب الگ الگ ہے۔ وہ باری تعالی سے دریافت کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے ان سب کو ایک جیسے کیوں نہیں بنایا؟ جواب آتا ہے، کیونکہ مجھے اپنے بندوں کی طرف سے شکر گزاری بہت عزیز ہے۔ جنت میں کچھ عرصے قیامت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خالص محسوس ہونے لگتی ہے۔ فرشتے تو ہر دم رب کی سراہ میں مشغول ہوتے ہیں، اب آپ کیا کریں؟ ایک اسم الاسماء آپ کو عطا ہو چکا، مگر اس علم کے بابت تو فرشتے کچھ نہیں جانتے۔ کس سے گفتگو کرے، کہاں قرار پائے؟ ایک دن جب سو کر اٹھتے ہیں تو اپنے سامنے ایک اپنی ہم نوع عورت کو پاتے ہیں جو ان کی پسلی سے پیدا ہوتی ہے۔ پوچھتے ہیں، تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگی، عورت۔ پھر پوچھا کہ تمہاری تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ تو کہنے لگی، تاکہ تم میرے اندر قرار پاؤ۔ اب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے آدم، اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں، ہوا، بمعنی جاندار۔ پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگی، کیونکہ یہ ایک جاندار شے سے تخلیق ہوئی ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کے جوڑے کی تخلیق کا مقصد آپس میں امن و آشتی کے ساتھ ایک دوسرے کے اندر سکون اور قرار پانا ہے، یہ نہیں کہ ہر دم طاقت کے حصول کی کشمکش میں آپس میں لڑتے رہے۔ پھر آپ
دونوں کو حکم ہوتا ہے کہ جنت میں چین و امن کے ساتھ رہو۔